تاریخ انسانی میں دو بھائی ایسے بھی تھے جنہیں آسمان میں اڑنے کا جنون تھا۔ دونوں بھائی ہمیشہ پرندوں کو اڑتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ ایک دن وہ بھی فضا میں اڑیں گے۔ آسمان پر ان دونوں بھائیوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اڑنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام رہے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا، نہ صرف یہ دونوں بھائی آسمان پر اڑے بلکہ ان کی وجہ سے ہر روز لاکھوں کروڑوں انسان فضا میں اڑتے ہیں۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ کامیابی صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو محنت کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ دونوں بھائی بھی آسمان پر اڑنے کے لیے محنت کرتے رہے اور ناکام ہوتے رہے، اور پھر ایسا ہوا کہ دونوں آسمان پر اڑ گئے۔ آج کی ویڈیو ان دو بھائیوں کے بارے میں ہے۔ آج لاکھوں انسان ہر روز ایک ملک سے دوسرے ملک گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ممکن ان دو بھائیوں کی وجہ سے ہوا۔ جی، آپ ٹھیک سمجھیں۔ آج کی تحریر آرویل اینڈ ولبر رائٹ کے بارے میں ہے۔ ان دونوں بھائیوں کو تاریخ میں رائٹ برادرز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 1867 میں ولبر رائٹ پیدا ہوا تھا اور آرویل رائٹ 1871 میں پیدا ہوا۔ ان کے والد کا نام ملٹن رائٹ تھا، جو ایک پادری تھے اور سائنسی ایجادات کو عیسائی مذہب کے خلاف سمجھتے تھے۔ دونوں بھائی سماج سے ذرا ہٹ کر تھے۔ ولبر رائٹ ذہین تھے، انہیں سائنسی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاوہ ولبر رائٹ ایک بہترین سپورٹس مین تھے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود ان کی زندگی تھی۔ ولبر رائٹ کے چھوٹے بھائی آرویل رائٹ بھائی کی طرح ذہین اور سپورٹ مین تو تھے، لیکن بہت شرارتی تھے۔ اسکول کے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس آرویل رائٹ کی شرارتوں سے تنگ تھے، اس لیے بچپن میں آرویل رائٹ کو کئی اسکولوں سے نکالا گیا۔ ایک دن ان کے والد ملٹن رائٹ نے ان دونوں بھائیوں کو اڑنے والا ایک کھلونا لا کر دیا۔ یہ کھلونا ہوا میں اڑ سکتا تھا۔ کھلونا ہوائی جہاز سے ملتا جلتا تھا۔ یہ 1878 کی بات ہے۔ اس جہازی کھلونے کو اڑتا دیکھ کر ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک دن وہ ایسا کھلونا بنا کر اس میں خود بیٹھیں گے اور آسمان پر پرواز کریں گے۔ کھیلتے کھیلتے یہ کھلونا ٹوٹ گیا، جس پر رائٹ برادرز کو بہت افسوس ہوا۔ دونوں نے مل کر یہ ٹوٹا کھلونا ٹھیک کر دیا اور پھر ایک ایسا ہی کھلونا بنا دیا۔ اب دونوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ حقیقت میں ایک دن ہوائی جہاز ضرور بنا لیں گے۔ ان کی زندگی کی یہ اب سب سے بڑی خواہش تھی اور پھر اسی کام پر لگ گئے۔ جہاز بنانے کی چاہت جاری رہی۔ آرویل رائٹ نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پرنٹنگ بزنس کا کام شروع کر دیا۔ ولبر رائٹ بچپن میں آئس ہاکی کھیلتے تھے۔ ایک دن آئس ہاکی کھیلتے ہوئے بہت بڑی چوٹ لگی، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو گئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے تعلیم چھوڑ دی اور پرنٹنگ پریس بزنس کا حصہ بن گئے۔ 1889 میں ویسٹ سائڈ نیوز نامی ویکلی میگزین پرنٹنگ کرنا شروع کر دی۔ ان کا پرنٹنگ پریس کا بزنس اوپر جانے کی بجائے نقصان میں جانے لگا۔ ڈوبتے بزنس کو بچانے کے لیے میگزین کی اشاعت بند کر دی اور کمرشل پرنٹنگ کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ نقصان تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی وجہ سے دونوں بھائیوں نے پرنٹنگ پریس کا بزنس بند کر دیا اور سائیکل بیچنے کی دکان کھول لی۔ ان سب پریشانیوں کے باوجود دونوں ہوائی جہاز بنانے کی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے بھی جدوجہد کرتے رہے۔ اس زمانے میں سائیکل نئی آئی تھی اور لوگ دھڑا دھڑ سائیکل خرید رہے تھے، اس لیے بزنس کامیاب ہو گیا اور اچھی خاصی رقم ان کے ہاتھ لگ گئی۔ اب ان کے ہاتھ میں دولت تھی اور صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ بچپن کا خواب پورا کر لیں۔ ہوائی جہاز بنانے کی ان کی خواہش کا سفر شروع ہو گیا۔ رائٹ برادرز ایک جرمن موجد آٹو لیلن سے بہت متاثر تھے۔ آٹو لیلن نے کئی مرتبہ ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی تھی اور آسمان پر پرواز کرنے کی کئی بار کوشش کی۔ اسی دوران ایک واقعے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد دونوں بھائیوں نے عہد کیا کہ وہ آسمان پر اڑنے کی خواہش ہر صورت پوری کریں گے۔ خواہش کی تکمیل کے لیے دونوں بھائیوں نے ایروناٹکس سے متعلق کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ایروناٹکس کے متعلق مختلف ماہرین کی ریسرچ پڑھنے کے بعد رائٹ برادرز نے 1900 اور 1930 کے درمیان کل 3 گلائیڈرز بنائے۔ پہلا گلائیڈر صرف ایک آدمی کو آسمان پر اڑا سکتا تھا، لیکن اس کے بعد کے باقی 2 گلائیڈرز کئی مسافروں کو آسمان پر اڑا سکتے تھے۔ اس کے بعد رائٹ برادرز نے ایک کامیاب ایئر کرافٹ بنایا۔ اس ایئر کرافٹ نے 59 سیکنڈز کی لمبی اڑان بھری تھی۔ اس دوران پلین نے 852 فٹ کی اونچائی بھی طے کی تھی۔ اس کے بعد دونوں بھائیوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایئر کرافٹ بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔
اس طرح آخر کار دونوں بھائیوں نے مل کر رسک فری ایئر کرافٹ بنا لیا۔ دونوں نے اپنا پہلا جہاز US ملٹری کو $30,000 میں بیچا تھا۔ یورپ میں رائٹ بردرز کے جہازوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو دونوں نے مل کر 1909 میں رائٹ نامی کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کے صدر ولبر تھے اور نائب صدر آرویل تھے۔ 1912 میں ولبر ٹائیفائڈ کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب آرویل کے لیے مشکل وقت کا آغاز ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے 1915 میں رائٹ کمپنی فروخت کر دی۔ اس کے بعد وہ ایروناٹک سے متعلقہ کتابوں اور ریسرچ رپورٹوں میں کام کرتے رہے۔ 30 جنوری 1948 کو آرویل ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ تھی کہانی دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنانے والوں کی۔ آرویل رائٹ اور ولبر رائٹ امریکہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے تیار کردہ جہاز میں پیٹرول انجن نصب تھا جو ہوائی جہاز کے دونوں بازوؤں میں لگے ہوئے پنکھوں کو گھماتا تھا۔ رائٹ بردرز سے پہلے بھی ہوائی جہاز بنانے کے تجربات ہو چکے تھے، لیکن ان جہازوں میں بہت سی مشکلات تھیں اور ان پر کسی انسان کا سوار ہونا کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ لیکن رائٹ بردرز نے پہلا سب سے اچھے طریقے سے کنٹرول ہونے والا، طاقتور اور انسانی وزن آسانی سے اٹھانے والا ہوائی جہاز بنایا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنانے کا سہرا ان دو بھائیوں کے سر جاتا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے کسی کالج سے فلائٹ کے بارے میں کوئی پڑھائی نہیں کی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے جرمن انجینئر سے گلائیڈر فلائٹ کے بارے میں کچھ ٹریننگ لی تھی۔ دونوں میں میکینیکل ڈیزائن کے مسائل کو حل کرنے کی خداداد صلاحیتیں موجود تھیں جو آگے چل کر ان کے کامیاب جہاز بنانے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ ایک اور افسانوی کہانی بھی یہ سنائی جاتی ہے کہ دنیا کا پہلا ہوائی جہاز انڈیا کے شہری نے تیار کیا تھا۔ خیالی، افسانوی یا حقیقی کہانی کے مطابق رائٹ بردرز سے 8 سال پہلے ہندوستان کے ایک شخص نے ہوائی جہاز بنا لیا تھا۔ 1895 میں ایک بھارتی نے ہوائی جہاز بنانے کا فارمولہ تلاش کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی شہری نے جو جہاز بنایا تھا اس نے زمین سے 1500 فٹ تک کامیاب اڑان بھی بھری تھی۔ اس بھارتی شہری کا نام شیوکار باپو جی تلپاڈے تھا۔ باپو جی تلپاڈے سال 1864 میں مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سر جمشید جے بھائی اسکول آف آرٹ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اسی اسکول سے شیوکر باپو جی تلپاڈے بچوں کو پڑھانے لگے۔ کچھ بھارتی تاریخ دانوں کے مطابق وید منتروں کا سہارا لے کر شیوکر باپو جی تلپاڈے نے ہوائی جہاز کا ماڈل تیار کیا۔ اس ہوائی جہاز کو ممبئی کی چوپاٹی بیچ پر ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ جہاز کا نام ماروت سکا رکھا گیا۔ ماروت کا مطلب ہوا ہے اور سکا کا مطلب دوست۔ یہ ہوائی جہاز ایک سلینڈریکل سٹرکچر تھا جس کے اندر لیکوڈ مرکری نامی کیمیکل بھرا ہوا تھا۔ یہ تبھی اڑ سکتا تھا جب مرکری سورج کی روشنی میں ہائیڈروجن گیس خارج کر سکتی تھی۔ 1916 میں شیوکر باپو جی تلپاڈے انتقال کر گئے۔ یہ تو تھی دنیا کے پہلے ہوائی جہاز کی کہانی۔ اب ہم آپ کو ہوائی جہازوں کے انوکھے حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ہوا بازی کی صنعت دنیا میں سب سے زیادہ فضائی آلودگی کا باعث ہے۔ اب آواز کی رفتار سے تیز جہاز 2023 میں تیار ہو جائے گا، یعنی کہ اس سال۔ انسان نے سالوں پہلے جب ہوا میں اڑنے کے خواب کو جہاز کی شکل میں تعبیر دی تو ساتھ ہی اس نے سالوں اور مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر بھی قدرت حاصل کر لی، لیکن اب وہ گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرنے کا خواہش مند ہے۔ انسان کی اسی خواہش کو عملی شکل دینے کے لیے بین الاقوامی جہاز راں کمپنیوں نے آواز کی رفتار سے بھی تیز جہاز تیار کرنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ طیارہ بنانے والی کمپنیوں ایرو اور بوئنگ سپر سونک نے ایک ایسا چھوٹا طیارہ بنانے پر کام شروع کر رکھا ہے جو 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے فضا میں اڑنے کے قابل ہوگا۔ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت کے حامل جہاز کی ایجاد کے بعد انسان حقیقتاً گھنٹوں کا سفر منٹوں میں کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ آواز کی رفتار سے تیز یہ طیارہ 2023 میں تیار کر لیا جائے گا۔ دونوں کمپنیاں اس کو سائز میں چھوٹا لیکن جدید ترین مواصلاتی نظام سے لیس کرنے پر اتفاق کر چکی ہیں۔ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو آج کی شاندار ویڈیو کیسے لگی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔